اسلام میں اعتدال لے کر آئیں. بہت اچھی آپ نے مثال دی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عرفا اور ایک اور چیز آپ نے ایڈ کر دی، عابد جو عبادت کرنے والے ہیں، پھر علماء. ٹھیک ہے، پہلی منزل کیا ہے؟ پہلے عالم بننا ضروری ہے، عارف بننا ضروری ہے، یا عابد بننا ضروری ہے؟ شاہ صاحب دیکھیں، ایک بچہ جو ہے وہ مسجد میں جاتا ہے اور قاری صاحب اس کو الف با تا سا پڑھاتے رہتے ہیں. جی. وہ کئی قاعدے پڑھتا ہے تو اس کے بعد وہ قاعدہ اس کو یاد آتا ہے، پھر وہ دو حرفوں کو جوڑ کے ملا کے اس کو بتاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ جو ہے نا پڑھنے لگتا ہے روانی کے ساتھ میں محنت کے بعد. اور پھر اسی طرح وہ ایک اور استاد کے پاس جاتا ہے تو اب وہ جو پڑھنا وہ جانتا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے وہ اس کو بتاتے ہیں استاد صاحب. اس کو حمد کا معنی بتاتے ہیں، اس کو جو ہے نا رحمان کا معنی بتاتے ہیں، رحیم کا معنی بتاتے ہیں، مالک کا معنی بتاتے ہیں، یوم کا معنی بتاتے ہیں. ان لفظوں کے بارے میں اس کے سامنے تفصیلات رکھتے ہیں. پھر ان لفظوں کا عربی میں ایک جوڑ ہوتا ہے، اس جوڑ کو ملاتے ہیں تو اس جوڑ کو ملا کے پھر وہ اس کا معنی کرتے ہیں. صحیح. تو جب وہ معنی کرتے ہیں تو یہ بچہ جس نے قاعدہ پڑھا تھا قاری صاحب کے پاس مسجد میں، اب وہ سالم کے پاس پہنچ گیا ہے اور اس طریقے سے وہ اس کے مفہوم تک رسائی جو ہے نا وہ پا رہا ہے. تو اسی طرح جو لوگ معرفت کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ عبادت کی طرف جائیں. اچھا. کیونکہ وہ قرب خداوندی جس کو کہا جاتا ہے، وہ آخری سجدہ کی جو آیت ہے اس میں اللہ جل جلالہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرب جو ہے وہ سجدے سے متعلق ہے. تو کثرت سجود جو ہے، کثرت عبادت جو ہے، وہ آدمی کو بلندی بخشتی ہے، اس کا باطن جو ہے وہ صاف ہوتا ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ایک عہد تھا تو صحابہ عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، اور علماء کی جو تعداد تھی وہ ذرا کم تھی، اور جو عابدین تھے وہ کثرت سے جو ہے نا تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صحبت جو ہوتی تھی اس سے تزکیہ ہوتا تھا. ایک تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ نبی اسلام کون سا کام کرتے ہیں اور کس انداز سے اور کس طریقے سے کرتے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے کرتے تھے. پھر جہاں وہ غلطی کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان کو تنبیہ فرماتے رہتے. تو اس سے ان کا تزکیہ ہو جاتا تھا تو وہ بلندیوں پہ پہنچ جاتے تھے. ایک علم کے لحاظ سے بھی بلند ہو جاتے تھے، اور پھر عابد عبادت کے لحاظ سے بلند ہو جاتے تھے، وہ بلندیوں پر پہنچ جاتے تھے. اور پھر ان کا وہ مقام ہوتا تھا کہ اللہ جل جلالہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون حقا، سبحان اللہ، یہ اولئک هم الفائزون. قرآن حکیم فرقان حمید جو ہے اس طریقے سے ان کی تعریف فرماتا ہے. تو لیکن یہ ایک فرق ضرور رکھا گیا ہے کہ عالم جو ہے اس کی برتری ہے اور عابد کے اوپر جو ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، لیکن ایک ایسا عالم جو عابد بھی ہو تو اس کے اندر دو خوبیاں جمع ہو گئی ہیں. تو دو خوبیاں جب جمع ہو جائے تو وہ ایک خوبی والے سے بالا